قدر اللہ پاکستان نے ایٹم تے بنایا ہے نا تے جدو لوڑ پینی ہے بجلی ٹر جانی ہے. میرے دو پتر شیر نے جدو لوڑ پیندی ہے سر تھلے اللہ دے فضل نال. وما قدر اللہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ہائے 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 ستے پہ ہو بادشاہ عزم ہی کر گئے ہو گل نہیں سمجھے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا. بولو جس طرح کرنے کا وہ کون سی قدر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنا کلام مکہ والوں تمہاری طرف بھیجا ہے. بیت اللہ جیسی جگہ مبارک مقدس تمہیں عطا فرمائی ہے اور سارے رسولوں کا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے. تو ظالموں نہ تم نے قرآن کی قدر کی نہ تم نے مکہ جیسے بیت اللہ جیسے گھر کی قدر کی کہ 360 بت وہاں لا کے رکھ دیے, اور نہ تم نے میرے نبی آخر الزمان کی قدر کی. اگر قرآن کی قدر کرتے تو میری قدر کرتے, اگر بیت اللہ کو صرف میری عبادت کے لیے مختص کرتے تو تم میری قدر کرتے, اور اگر میرے رسول کی عزت کرتے تو میری کرتے. اب جب تم نے قرآن کو نہیں مانا, تم نے بیت اللہ کو خالص میرے لیے نہیں کیا اور میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو سمجھ لو تم نے میری قدر ہی نہیں کی. بولو میری قدر ہے. اب وہ کہتے تھے ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم بھی اللہ کو, اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے. یہ سارے انبیاء اللہ نے تو بھیجے ہیں ظالموں, تم نے تو ان کے سین سے ٹکر لے رکھی ہے. اور جی ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے. اب میں واضح کہہ رہا ہوں قرآن میرے آگے ہے اور یہ اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے 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 اللہ اللہ بھی کرے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر سانس سے رب رب کرے, اللہ اللہ کرے, نمازیں پڑھے, حج کرے, زکاتیں دے, جو مرضی کرے, اور بیت اللہ کے اندر مر جائے پھر بھی جہنم میں جائے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا. بولو جہاں مرو جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک کوئی عبادت قبول ہے. جس کا ایمان ہے بولے گا کوئی عبادت قبول ہے. میں تم اپنی بات کرتے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. میں نے تو نبیوں سے کہہ دیا تھا نبیوں تمہیں کتابیں دوں گا, حکمتیں دوں گا, کسی کو کلیم اللہ بناؤں گا, کسی کو روح اللہ بناؤں گا, کسی کو خلیل اللہ بناؤں گا, کسی کو ذبیح اللہ بناؤں گا, کسی کو نجیح اللہ بناؤں گا, کسی کو صفیح اللہ بناؤں گا. پر ثم جاءکم رسول, وہ جو میرا رسول آئے گا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, آج اس پر ایمان لاؤ, اس کو مانو گے تو سب کچھ عطا فرمائے گا. اگر اس کو نہیں ماننا تو نبیوں کو کچھ نہیں ملے گا, تجھے کیا مل جائے گا, تو مجھے کیا مل جائے گا. لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے رسول کو مانا اس نے رب کی قدر کی ہے, جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے اللہ کی قدر ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی, انہوں نے رب کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنے کا. اب اگلی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے مسئلہ سمجھیں. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا تو موٹا تھا, بڑا, بولو موٹا تھا, مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ. میری تو کہتی کوئی نا, اور منڈا میرے ویک کے ہس رہا بھی ساڈا مولوی بھی موٹا ہے. اور پتر تسی اجے موٹے ویکھے کوئی نہیں, اسی تو انہوں نے کھ بھی نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ, مولانا طاہر اشرفی سے بھی, بولو, اور عرفان شاہ مشری تو ویسے ہی آج کل بہت کمزور ہو گیا ہے, اب اس کی مثال تو دے نہیں سکتے. بہرحال ان سب سے زیادہ یہودی تھا, نام تھا مالک بن سیف, سواد کے ساتھ, سین کے ساتھ نہیں, مالک بن سیف, بڑا موٹا تھا. جب وہ آیا تو مکہ والے اس کو آگے کیا, بھی تو بڑا پڑھے لکھے,
ذرا حضور نو لاجواب ہی کر دے. نہیں سمجھے. اچھا یہ مکہ والوں دی شروع تو کوشش رہی ہے کہ اللہ کرے کتے نبی گلاں چ پھنس جائے. صحیح ہاں ان کی سر توڑ کوشش رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب عین اس وقت جب حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی قسم اللہ کوئی نہ کوئی ذہن میں بات اور ڈال دیتا ہے جو پڑھی بھی نہیں ہوتی. ایسی آمد ہوتی ہے. توجہ سے سمجھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں رات اللہ نے مجھے معراج عطا کی ہے اور میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو سارے نبی وہاں موجود تھے. انہوں نے وقت پیا سی کلے ساڑھے نبی زندہ نے ہوتے تو سارے ہی زندہ ہوئے پے نے. حضور فرماتے ہیں میں نے سب کو جماعت کرائی اور پھر میں وہاں سے نکلا آگے گیا. اب جو ابو جہل تھا نا اس نے کہا اچھا کہ راتوں رات؟ فرمایا ساری رات بھی نہیں، لیلتن نکرا تھوڑی جی رات دے تھوڑے جہے حصے چ سب کچھ کر آیا. انہوں نے آخیا مر گیا تھا دے. ہوں پتہ لگیا جے نبی دی شان واسطے عقل نہیں چاہیے، بلال والا عشق چاہیے. عقل تے ابو جہل ماری ہے، عشق حضرت بلال نے اچا کیتا ہے. اس آخیا گل سنو، اگر تسی مسجد اقصیٰ گئے ہو دسو کھڑکیاں کنیاں نے؟ دسو روشندان کنے نے؟ لو مینو 6 مہینے ہو گئے اجے نہیں پتا تواڈے بوئے کنے نے. تو توجہ ہی کوئی نہیں. تسی پوچھو گا پکھے مولوی صاحب کنے نے تے میں کہڑا لا کے راتی سودے کرنے نے، مینو کی پتا. تسی پوچھو بلب کنے نے، اس انج دے سوال کیتے. اس آخیا کھڑکیاں کنیاں، پلر کنے، ستون کنے. ہن اگلی گل ہے عاشقاں واسطے. آ جڑے حضور دے غلام بیٹھے ہو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ابو جہل کے ان بے وقوفانہ احمقانہ سوالات سے میں اتنا پریشان ہوا کہ زندگی میں پریشان نہیں ہوا تھا. تو اچانک اللہ نے سارے پردے ہٹا کے میری نظر نہیں پہنچائی، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا. اب جو ابو جہل جو پوچھتا جا رہا ہے میں وہ مسجد اقصیٰ کو یہی بیٹھ کر گن گن کے دیکھ کے بتاتا جا رہا ہوں. گج کے بولو یار. میرے معزز سامعین، ہوا یہ کہ وہ مالک بن سیف موٹا آیا اور بحث کرنے لگا. ایکی میکی ڈھیکی، کوئی کام کی بات تو تھی نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تورات پڑھی ہے؟ وہ تورات والا تھا نا یہودی، پڑھی ہے. فرمایا اس میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عالم مقبوض لگتا ہے، مبغوض لگتا ہے، نفرت والا لگتا ہے جو زیادہ موٹا ہوتا ہے، جو زیادہ. اور تو ہے ہی موٹا. نہیں جی سمجھے جیڑا انج قابو نہ آوے پھر انج تے آوندا ہے نا. حضور نے فرمایا تو کب کا عالم ہے؟ تو کہتا ہے تورات، اور اللہ نے فرمایا تورات میں مجھے سب سے زیادہ اس سے نفرت ہے جو بہت موٹا ہے، اور تو پہلے ہی بڑا موٹا ہے. اب جب اس کو کوئی جواب نہ آیا کہنے لگا یہ لکھا تو ہوا ہے. تو فرمایا تو وہی ہے نا جس سے اللہ کو نفرت ہے، موٹے. تو اب وہ موٹو کہنے لگا سنو، اللہ نے کسی بشر پر کوئی کلام نازل کیا ہی نہیں، کسی انسان پر کوئی کلام اپنا نازل یہ ہے. اذ قالوا ما انزل اللہ، جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کیا اللہ نے علی بشر من شیء، کسی آدمی پر کوئی شے، کسی بشر پر اللہ نے کوئی شے نازل. قل، آپ ان کو جواب دیں کہ ما انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو وہ پھر موسیٰ پر جو کتاب آئی ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ کو تو تم بھی انسان مانتے ہو اور حضرت آدم کو بھی انسان ہے. اصل انہوں نے تو حضور کے لیے کہا تھا نا کہ یہ بشر ہے اور بشر پر کوئی شے نازل ہے. اصل شروع تو ہمیشہ بے ایمان نبی نو اپنے ورگا بشر سمجھ دینا، یہ شروع تو بے ایمانہ دی نشانی ہے. حالانکہ نبی بشر تو ہے پر سب سے اعلیٰ. بولو سب سے. تسی نہ میرے تے پرچہ کروا کے ہٹو گے، اونج نہیں سمجھو گے.
چلو تھوڑی مرضی. قل ان سے فرما دیجئے ما انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جسے لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، نوراً اس میں نور ہے. بولو تورات میں وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی. تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، مگر تم نے اس کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. تم نے اس کو کر دیا، نہیں سمجھے ہو؟ غریب آیا تو ساری سنا دی، امیر آیا تو آدھی چھپا لی آدھی، اور جتنی حضور کی صفتیں تھی وہ ساری بھائی بولو نا چھپا دی. اچھا جی، زانی کی سزا سنگسار ہے اور زانی نکلا بہت مالدار تو وہ سزا بھی چھپا دی. اللہ کہتا ہے تجعلونہ قراطیسا، اور تم نے اس کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. تبدونہا، اور کچھ تو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہو. بولو بہت ساری چیزوں کو. تو وعلمتم، اب اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں علم دے رہا ہے ما لم تعلموا انتم، جسے تم جانتے ولا آباؤکم، اور تمہارے باپ دادے بھی نہیں جانتے تھے. قرآن تمہیں بھی علم دے رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو بھی وہ علم نہیں دیا جو تمہیں دے رہا ہے. قل للہ، آپ فرما دے کہ قرآن بھی اللہ کے طرف سے ہے، تورات و انجیل زبور بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ نہیں مان رہے تو ثم ذرہم فی خوض یلعبون، تو ان کو پھرنے دے، بےہودہ باتوں میں کھیلتے رہے، کھیل کود تماشا کرتے رہے. انہوں نے مذہب کو بھی تماشا بنا رکھا ہے اور اپنی زندگی کو بھی بولو. اب یہ ہو گیا. اب آخری بات اس پورے درس کا